قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ بے شک جن لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب، اچھا کون نہیں کہتا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کہتے سب ہیں، لیکن رب کا معنی سمجھ کر کہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں معبود کو۔ یہ سورہ والناس پڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اگلے دو جو لفظ ہیں، دو نام، وہ رب الناس کے بدل ہیں۔ رب الناس کا بدل کیا آ رہا ہے؟ مالک الناس، یعنی رب وہ ہے جو مالک بھی ہے۔ پھر کہا گیا الہ الناس، رب وہ ہے جو معبود بھی ہے۔ رب کون ہے؟ معبود بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ رب کا معنی عربی میں کریں گے، اردو میں لائیں گے تو معنی بنے گا آقا۔ آقا کے بالمقابل دوسرا کون ہوتا ہے؟ اگر رب ہمارا آقا ہے تو ہم کیا ہیں؟ اس کے غلام، ہم اس کے بندے، وہ ہمارا آقا۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کہہ دیا ہے میرا آقا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے۔ یہی سب سے بڑا جگہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ کہہ لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسے قیامت کے دن اللہ راضی کرے گا۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبی۔ جو شخص یہ اقرار کرے صبح و شام 3 مرتبہ، کیا اقرار ہے؟ کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے، بھئی اللہ میرا آقا ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور پھر میں راضی ہوا، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم، میں راضی ہوا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبی و رسولہ، اور میں اس بات پر راضی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ اقرار کرے گا، اگر رسول پاک کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی پیروی آپ پر لازم ہے، ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ وہ رسول ہے، لیڈر نہیں کہ جس کی بات مانے یا نہ مانے۔ رسول کے آپ پابند ہیں، لیڈر کا آدمی پابند نہیں ہوتا، کسی عالم کا آپ پابند نہیں ہے۔ آپ اس کی 100 باتیں ہیں، 90 مان لیں، 10 نہ مانے، آپ گناہ گار نہیں۔ لیکن اگر کسی کی بات، رسول پاک کی بات آپ تک ثابت ہو جائے، یعنی یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر بحث ہو کہ یہ آپ نے فرمائی ہے یا نہیں، اگر آپ ثابت ہو جائے کہ آپ کا ارشاد ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، تو پھر کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ اس کا انکار کرے، یا پھر اس کے بارے میں کوئی گفتگو سے بتایا کہ اس میں کوئی نسخ ہے یا ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے۔ لیکن وگرنہ آدمی باؤنڈ ہے، پابند ہے، پیغمبر کی بات کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ بھئی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمارا آقا اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا بادشاہ اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی اس پہ خرچ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ یہ کام بہت مشکل ہے، ساری زندگی کی گھڑیاں اس پر گزارنی پڑتی ہیں، اور آخر وقت پر بھی، آخری گھڑی پر بھی آپ کا عقیدہ وہی ہو۔ امام احمد بن حنبل نے، شیطان کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کہیں انسانی شکل میں آیا، ایک حکایت کی بات ہے سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، پوچھا بھئی تو مجھے ابھی گمراہ کرنے آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا بھئی آپ نے پہچان تو لیا، لیکن میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ ساری زندگی مجھ سے بچا کر زندگی بسر کر گئے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، ابھی تو جان نکلنے والی ہو سکتا، آخر وقت پہ ہی تو مجھے کہیں گمراہ نہ کر دے، تو اس سے بچنے کی ابھی بھی بڑی۔ لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو آخری گھڑیوں تک اللہ کا وفادار رہنا ہے، اور اصل اللہ تعالیٰ آپ کی وفاداری کو چیک کرتا ہے۔ اگر آپ وفادار ہیں تو گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن بے وفائی کیا ہے؟ اس کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ بے وفائی نہ کریں گے تو بقیہ چیزیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا معبود اللہ ہے، پھر پوری زندگی میں اس پر قائم رہے، استقامت اختیار کی، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ اپنی مہربانی کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اتر کر انہیں کو پیغمبر نہیں بناتے، فرشتے اترتے ہیں کب؟ یہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، موت کے وقت آتے ہیں، جب اس کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کے بعد۔ تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اسے خوشخبری دیتے ہیں، تو کیونکہ
اب کہا گیا نا سم مستقامو، پھر وہ استقامت بھی اختیار کرے، یعنی پوری زندگی میں کھڑا رہے اس بات پر، اس قول قرار پر قائم رہے، تو موت کے وقت پھر فرشتے آئیں گے تو اسے کہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنا کام پورا کر لیا، اب اللہ کی رحمت آگی کیا، اللہ تخافو ولا تحزنو، کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے نہ خوف کھانے کی ضرورت، تو نے اپنا کام پورا کر دیا، اب اللہ کی رحمتیں آگے سے آ گئی ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت لے لے جنت کی، کیونکہ زندگی میں اللہ کو اللہ کہہ کے، مالک کہہ کے، معبود کہہ کے قائم رہا، استقامت اختیار کی، تو ہم مرنے کے وقت فرشتے کہہ رہے ہیں ڈرو مت، غمگین نہ ہونا، خوش ہو جاؤ اس جنت پر، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ جنت تو اب تمہیں ملنے والی، تو نے کام پورا کر دیا ہے، اللہ تمہیں انعام دینے والا ہے اب اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو تو مشکلات میں تو بچتا رہا ہے نا، بڑے سے بڑے مرحلوں پہ بھی تیری جو مدد ہوتی رہی ہے اس وقت اللہ کی مدد تھی۔ وہ اپنا تذکرہ کرتے ہیں فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے نا، کہہ رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے دوست تھے، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ ہمیں مقرر کر رکھا تھا تیری مدد کے لیے، تیری مشکلات میں کام آنے کے لیے، اللہ کی طرف سے ہم تیری مدد میں شامل رہے، اللہ نے ہمیں بھیجا تھا تیرے لیے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور اب آخرت میں بھی تیرے ہم مددگار ہیں، تیرے دوست ہیں ہم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے۔ اب جنت ملنے والی ہے نا، تو اس جنت کے اندر جو تم جی چاہو تمہیں ملے گا یہاں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ بھی ملے گا جو تم مانگو گے، بن مانگے جو مل گیا، پھر بھی کوئی چاہت ہوگی جو چاہو گے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ نزلم من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمانی ہے مہربان رب کی طرف سے۔ ابتدائی مہمانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جب مہمان آپ کے پاس آتا ہے نا تو فوراً جو اس کو ٹھنڈا یا گرم اس کی طبیعت موسم کے مطابق پیش کیا جاتا ہے نا، اس کو ابتدائی مہمانی کہتے ہیں، اور اس کے بعد انتہائی اہتمام کے ساتھ کھانا رکھا جاتا ہے، اس کو فائنل مہمانی کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ابتدائی مہمانی کہتا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں اللہ کی کیا کیا نعمتیں بندے کو ملنے والی، اس کا کوئی تذکرہ تفصیل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں کہ نبی پاک نے فرمایا مالا عینن رات، وہ کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر اعلی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال گزرا جو اللہ نے وہاں عطا کرنا نعمتیں۔ یہ تو ابتدائی مہمانی کی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو ابتدائی مہمانی جو دے گا اس میں کیا ہوگا؟ نزلم من غفور الرحیم، یہ جو تذکرہ ہے جنت کا یہ تو ابتدائی مہمانی ہے مہربان رب کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود نیک عمل بھی کرے، خود بھی اعمال میں مصروف ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وقال اننی من المسلمین، اگر لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے، کیا کرتا ہے یا کیا کہ، تو وہ اپنے آپ کو کوئی محدث، مفکر، عالم، فاضل، فلاں فلاں بنا کے پیش نہیں کرتا، یا میں مبلغ ہوں، میں داعی ہوں، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، یعنی عاجزی ہے اس کی، اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک فرد کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی علامہ، فاضل، عالم، داعی، مبلغ کہہ کر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں، کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دائی کے لیے، دائی دین کے احکام اور ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکام اور ہیں۔ اگر آپ جہاد میں جائیں گے تو وہاں حکم ہے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا، لیکن اگر دائی بن کر معاشرے میں جائیں گے تو وہاں حکم ہے کہ اگر آپ کے گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو جواب میں تماچا نہیں مارنا، بلکہ گال بھی پیش کر دینی کہ ادھر بھی مارنا ہے تو مار لو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، میری بات سن لو۔ یہ اتنا مشکل کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں کو، دعوت دینے والوں کو، کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ گے، تمہیں لوگ غصے میں آ کر تماچا ماریں تو جواب میں تماچا نہیں مارنا بلکہ دوسری گال بھی پیش کر دو، کہو مارنا چاہتے ہو تو ادھر بھی مار لو، لیکن میری بات سن لو۔ اس درد کے ساتھ داعی دین نکلتا ہے، بدلے نہیں لیتا۔ جب دعوت میں آپ نکل رہے ہو، دعوت کے احکام اور ہیں، جہاد کے اور ہیں، تو لہذا کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو جائیں گی،
بھی جس نے نیکی کی اسے نیکی ملنی، جس نے بدی کی اسے بدی ملے گی۔ لیکن ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو بھی ٹالو بلائی کے ذریعے۔ تمہیں کوئی گال نکالے تو جواب میں گال دائی نہیں دے گا، دائی اسے کہے گا بھئی گالی دینا گناہ ہے، رسول اللہ نے منع کیا، آپ مجرم بن رہے ہیں گالیاں دے کر۔ یعنی اس کے اندر درد ہوتا ہے نا قوم کو، وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس میں بھی آپ جرم کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں اور اپنے نامہ مال میں آپ برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی شخص چاہتا تو نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، تو آپ نے کہا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو غصے میں آ کر وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا گویا تم نے اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دی ہے۔ یعنی گالی جب آپ دیں گے تو اس کا جواب بھی تو ہوتا ہے، تو لہٰذا دائی کو حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ برائی کا جواب بلائی سے دیتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بلائی سے ٹالو۔ اگر ایسا کرو گے یعنی برائی کو بلائی سے ٹالتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان پہلے عداوت تھی، داعیِ دین جب جاتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، درمیان میں بغض بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم برائی کے بدلے میں بلائی کا کام کرتے رہو گے دعوت کے وقت تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان اگر عداوت تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرے گا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش دوست ہو۔ بھئی وہ 2 یا 4 مرتبہ آپ کے ساتھ جہالت کرے گا، آخرکار تھک جائے گا، کہے گا یار کیسا آدمی ہے، نہ غصے سے جذبات میں آتا ہے، نہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں جذبات اچھے آتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ سب کے ایک جیسا لیول ہوتا، اللہ کسی کے دل میں جلدی ڈالتا ہے، کسی کے دل میں لیٹ ڈالتا ہے۔ وَمَالُ يُلَقَّى، یہ کام یعنی جو مشکل کام اللہ نے بتلایا نا کہ برائی کا جواب بلائی سے دو، برائی سے نہ دو، یہ مشکل کام داعیِ دین جن کو ملتا ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ دولت نہیں ملتی مگر صابر لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو یہ نصیبہ ملتا ہے، یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ملتا یہ انعام، یہ دولت مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی نصیب والے ہیں۔ دین کی دعوت دینا دنیا میں سب سے بڑے نصیب کی بات، سب سے بڑے مقدر والا وہی شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف، خود اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، جھک گیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، یہ سب سے بڑے مقدر کی بات۔ اللہ کسی کو نصیب کرے، لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں، اصل کام داعیِ دین بننا، آپ خود دین کو سمجھیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نصیب کی بات ہے تو سب سے بڑا نصیب اللہ نے بتایا ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ نصیب نہیں ملتا ان کو، وہی لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب تم جاؤ گے بازار میں یا دنیا میں دین کی دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا نا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہیں کہیں اونچا لگائے، یعنی شیطان تمہیں بھڑکانے کی کوشش کرے، شیطان تمہارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ داعیِ دین کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان تمہیں غلط کاموں پہ مجبور کر کے کہیں ادھر ادھر نہ کر دے اور تم اپنے منصب سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ مانگو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ جس کی تم نے پناہ مانگی ہے وہ ہمیشہ سے سننے والا، ہمیشہ سے جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔